اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ کیا مدینہ میں جب آپ غزوہ تبوک کو تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش نہیں ہوتے اس بات سے کہ تمہارا درجہ میرے پاس ایسا ہو جیسے ہارون کا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پر میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ صحیح مسلم، فضیلتوں کے مسائل، حدیث نمبر 6218۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیبر کے دن البتہ میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فتح دے گا اس کے ہاتھوں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے امارت کی آرزو کبھی نہیں کی مگر اسی دن، پھر میں آپ کے سامنے آیا اس امید سے کہ آپ مجھے اس کام کے لیے بلاویں گے، لیکن آپ نے حضرت علی کو بلایا اور جھنڈا ان کو دیا اور فرمایا، چلا جا اور ادھر ادھر مت دیکھ، اللہ تعالیٰ تجھ کو فتح دے گا۔ پھر انہوں نے چپکے سے کچھ عرض کیا، بعد اس کے ٹھہرے اور کسی طرف نہیں دیکھا، پھر چلا کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس بات پر میں لوگوں سے لڑوں؟ اور آپ نے فرمایا، لڑ ان سے یہاں تک کہ وہ لوگ گواہی دیں اس بات کی کہ کوئی برحق معبود نہیں سوائے خدا کے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب وہ یہ گواہی دیں تو انہوں نے بچا لیا تجھ سے اپنی جان اور مال کو مگر کسی کے حق کے بدلے، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ صحیح مسلم، فضیلتوں کے مسائل، حدیث نمبر 6222۔ یزید بن حیان سے روایت ہے کہ میں، حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم زید بن ارقم کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھے تو حسین نے کہا، اے زید، تم نے تو بڑی نیکی حاصل کی، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کی حدیث سنی، آپ کے ساتھ جہاد کیا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی، تم نے بہت ثواب کمایا، ہمیں بھی کچھ حدیث بیان کرو، تم نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ زید نے کہا، اے میرے بھتیجے، میری عمر بہت بڑی ہو گئی ہے اور مدت گزری، اور بعض باتیں جن کو میں یاد رکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھول گیا، تو میں جو بیان کروں اس کو قبول کرو، اور جو میں نہ بیان کروں اس کے لیے مجھ کو تکلیف نہ دو۔ پھر زید نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خطبہ سنانے کو کھڑے ہوئے ہم لوگوں میں ایک پانی پر جس کو خم کہتے تھے، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اس کی تعریف بیان کی اور وعظ و نصیحت کی، پھر فرمایا بعد اس کے، اے لوگو، میں آدمی ہوں اور قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا موت کا فرشتہ آوے اور میں قبول کروں۔ میں تم میں دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، پہلے تو اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو۔ غرض آپ نے رغبت دلائی اللہ کی کتاب کی طرف، پھر فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، جو میں خدا کی یاد دلاتا ہوں تم کو اپنے اہل بیت کے باب میں۔ حسین نے کہا، اہل بیت آپ کے کون ہیں اے زید؟ کیا آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ زید نے کہا، بیویاں بھی اہل بیت میں داخل ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے۔ حسین نے کہا، وہ کون لوگ ہیں؟ زید نے کہا، وہ علی اور عقیل اور جعفر اور عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں۔ حسین نے کہا کہ ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ زید نے کہا، ہاں۔ صحیح مسلم، فضیلتوں کے مسائل، حدیث نمبر 6226۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک شخص مروان کی اولاد میں سے حاکم ہوا، اس نے سہل کو بلایا اور حکم دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دینے کا۔ سہل نے انکار کیا، وہ شخص بولا، اگر تو گالی دینے سے انکار کرتا ہے تو کہہ، لعنت ہو اللہ کی ابو تراب پر۔
سہل نے کہا، حضرت علی کو کوئی نام ابو تراب سے زیادہ پسند نہ تھا اور وہ خوش ہوتے تھے اس نام کے ساتھ پکارنے سے۔ وہ شخص بولا، اس کا قصہ بیان کرو، ان کا اب نام ابو تراب کیوں ہوا؟ سہل نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی کو گھر میں نہ پایا۔ آپ نے پوچھا، تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ وہ بولی، مجھ میں اور ان میں کچھ باتیں ہوئیں، وہ غصے ہو کر چلے گئے اور یہاں نہیں سوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا، دیکھو حضرت علی کہاں ہیں؟ وہ آیا اور بولا، یا رسول اللہ، حضرت علی مسجد میں سو رہے ہیں۔ آپ حضرت علی کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لیٹے ہوئے تھے اور چادر ان کے پہلو سے الگ ہو گئی تھی اور ان کے بدن سے مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ نے وہ مٹی پوंچھنا شروع کی اور فرمانے لگے، اٹھ ابو تراب، اٹھ اے ابو تراب۔